وَأَنَّهُ صَلَّى وَأَنَّهُ یہ تیسری بات اب بیان کرنے لگے ہیں. کون؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ یہ تیسری بات کون بیان کرنے لگے ہیں؟ برا بن عازب. بھئی حدیث بیان کرنے والے تو برا بن عازب ہیں نا. پہلی بات انہوں نے کیا بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آتے اپنے ننیال کے پاس اترے. دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ یہاں پہ آ کے 16 مہینے آپ نے کدھر منہ کر کے نمازیں پڑھیں؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اب تیسری بات بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور آپ نے پہلی نماز جس کو آپ نے ادا کیا وہ عصر کی نماز تھی. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. توجہ ہو تو جواب آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ پہلی نماز جو آپ نے ادا کی وہ عصر کی نماز تھی. کیا مطلب؟ یعنی کہ پہلی وہ نماز 16 مہینوں کے بعد 17 مہینوں کے بعد جو کعبہ کی طرف مکہ کی طرف منہ کر کے آپ نے ادا کی وہ عصر کی نماز تھی. وہ کون سی نماز تھی؟ وہ عصر کی نماز تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سب معلومات کون دے رہے ہیں ہمیں؟ برا بن عازب. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور آپ کے ساتھ ایک قوم نے بھی نماز ادا کی. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. کدھر منہ کر کے؟ ماشاءاللہ، آپ کے دونوں بیٹے اب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، تو ایک آدمی نکلا ممن ان میں سے، صلی معہ جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی تھی ان میں سے ایک آدمی نکلا. یعنی کہ وہ نکل کے گیا مدینہ کے دائیں بائیں. فمر، تو وہ آدمی گزرا. کون سا آدمی؟ جس نے عصر کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی تھی. کدھر منہ کر کے؟ کعبہ کی طرف منہ کر کے. چلیں جی. فمر علی اہل مسجد، تو وہ گزرا ایک مسجد والوں کے پاس. وہم راکعون، اس حال میں، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے. کون؟ وہ نماز پڑھنے والے. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ ہاں، یہ جو عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے. اشہد باللہ، میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں. یعنی کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، اس کا مطلب وہ قسم ہے. میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ لقد صلیت، البتہ تحقیق میں نے نماز پڑھی ہے، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ، مکہ کی جانب. یعنی کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور جو نماز میں نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے اس نماز میں آپ کا منہ کدھر تھا؟ مکہ کی طرف. میرا اور آپ کا، امام کا اور مقتدیوں کا منہ مکہ کی طرف تھا. یعنی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. فدارو، تو وہ گھوم گئے. کون؟ نماز پڑھ رہے تھے. کما ہم، جیسے وہ تھے ویسے ہی گھوم گئے. کدھر؟ قبل البیتی، بیت اللہ کی جانب. بیت اللہ کی جانب نماز میں ہی گھوم گئے. رکوع کی حالت میں گھومنا، حرکت کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے. تو وہ اتنا تو انتظار کر لیتے کہ چلو رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر گھوم جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوتا؟ دین اسلام پہ عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر ماننے میں، آپ کی حدیث پہ عمل کرنے میں تاخیر ہو جاتی. انہوں نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا. انہوں نے اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا کہ یہ نماز ایسے ہی مکمل کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد انتظامیہ کی میٹنگ ہوگی. کیا ہوگی جی؟ انتظامیہ کی میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا، اس میں اس نئی صورتحال پہ غور کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی اتنا بڑا قدم ہم اٹھائیں، ہم اس کے لیے پہلے اپنا وفد بھیجیں گے. کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اگر تصدیق ہو گئی تب ہم یہ بات مانیں گے، کیونکہ تم بات بتانے والے کتنے ہو؟ ایک. اور ایک جو حدیث بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد. بلکہ دو بھی بیان کریں تو خبر واحد. اس سے اوپر بھی میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ خبر واحد ہے.
ہاں جی، صحابہ کرام نے خبر واحد پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اور چھوٹے معاملے میں کہ بڑے معاملے میں؟ قبلہ تبدیل، یعنی کہ قبلہ پہلے ہے بیت المقدس کی جانب، وہ بات یقینی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اب خبر واحد ہے، ایک آدمی لے کر آیا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ظنی بات ہے، لیکن نہیں، ان صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے۔ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے، خبر واحد پہ عمل کیا جائے گا، خبر واحد قابل قبول ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی، غیبی امور میں بھی، قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں بھی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سے مسلمان، عام لوگ تو خیر نہیں، میرے جیسے طالب علم، وہ یہ جسارت کرتے ہیں کہ کئی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے۔ ٹھیک ہے جی، خبر واحد کو آپ نے رد کر دیا، اب آپ کس پہ عمل کریں گے؟ کہتے ہیں جو اصول ہم نے معلوم کیا ہے قرآن سے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اس حدیث کو اس پہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ خبر واحد ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، یہ اصول بنا کر بہت سی احادیث کو رد کیا گیا۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک کیس میں ایک گواہ اور قسم کے ساتھ۔ ایک گواہ اور، بولیے ذرا، ایک گواہ اور کیا مطلب اس کا؟ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ، یعنی کہ عام طور پہ مالی معاملات میں اگر مثال کے طور پہ یہ پانی ہے، میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا، میں کہتا ہوں میرا پانی ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، اب پانی اس کے پاس ہے، تو میں کیا ہوا؟ مدعی، دعویٰ کرنے والا، اور وہ کیا ہوا؟ مدعا علیہ۔ ایسے ہی ہے۔ اب اصول کیا ہے کہ اگر میں یہ پانی اس سے واپس لینا چاہتا ہوں، میں یہ پلاٹ واپس لینا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ گاڑی میری ہے، گاڑی واپس لینا چاہتا ہوں، تو مجھے دو گواہ لانے پڑیں گے جو گواہی دیں کہ واقعی یہ زمین میری ہے، جو گواہی دیں کہ پانی واقعی میرا ہے، ورنہ اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کا ہے۔ یہ عام اصول ہے، اور یہ وہ اصول ہے جس کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے۔ کون سا اصول؟ کہ جب آپ مدعی بنیں گے تو آپ کو وہ حق تب ملے گا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جب آپ کیا کریں؟ دو گواہ لے کر آئیں۔ اچھا، اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ بھی فیصلہ کیا ہے، کہ ایک گواہ لے آیا اور ایک میں نے قسم دے دی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہ بھی فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس حدیث کو رد کر دیا، کہتے ہیں نہیں جی قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں کہا گیا دو گواہ اور یہاں پہ کہا گیا ایک گواہ اور ایک قسم، یہ تو قرآن میں نہیں آیا۔ بھئی قرآن میں نہیں آیا، قرآن نے اس کا انکار بھی تو نہیں کیا نا۔ قرآن نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ ایسے کیسز میں، ایسے معاملات میں دو گواہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ اگر ایک گواہ اور ایک قسم ہو تو وہ قابل قبول ہیں یا ناقابل قبول ہیں۔ اس معاملے میں قرآن خاموش ہے، قرآن اس معاملے میں کیا ہے جی؟ خاموش۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی اور آپ اس کو خبر واحد کہہ کے رد کر رہے ہیں، ماننے سے انکاری ہو چکے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور اتنے عجیب لوگ ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ، کہ ایک طرف بخاری مسلم کی احادیث کو خبر واحد کے نام پہ رد کر دیں گے۔ کس نام پہ رد کر دیں گے؟ اور ماننے پہ آئیں گے تو قرآن کے عقیدے کے خلاف من گڑت اور موضوع روایت کو مان لیں گے، کہ جو نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھے آپ خود سنتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی خبر واحد کیا، یہ تو ہے ہی من گھڑت، اس کو ہم کیسے لیں؟ لیکن وہاں چونکہ وہ اپنے غلط عقیدے کے مطابق ہے، اس لیے وہاں من گھڑت روایت کو جو ثابت بھی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، اسے قبول کر لیا۔ اور ادھر
خبر واحد بخاری کی ہوتی ہے، مسلم کی ہوتی ہے، اور اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث نے کیا بتا دیا کہ خبر واحد کیا ہے؟ بولیے ذرا، حجت ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر یمن بھیجا تھا کہ ان کو آپ نے تعلیم دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، توحید مان لیں تو پھر نماز کی دعوت دینی ہے، وہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، تب معاذ بن جبل کے ساتھ کتنا بڑا وفد تھا؟ اکیلے تھے۔ تو اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو اللہ کے رسول اتنی دور یمن میں اکیلے معاذ بن جبل کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کچھ 100-200 آدمی ساتھ بھیجتے تاکہ وہ خبر متواتر بن جاتی۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث حجت ہے، چاہے اسے بیان کرنے والا ایک آدمی ہو، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ آدمی قابل اعتبار ہو، حدیث صحیح ہونی چاہیے، حدیث ثابت ہو جائے، حدیث ثابت ہو جائے، بیان کرنے والا چاہے ایک ہو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، مزید آگے چلیں ذرا، آپ حیران ہوتے چلے جائیں۔ یہی لوگ جب شب برات کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شب برات کی باری آتی ہے تو من گھڑت روایات بھی حجت ہو جاتی ہیں، ضعیف روایات بھی حجت ہو جاتی ہیں۔ تب یہی لوگ ہم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہاں ایسی حدیثوں کو ضعیف قرار دے دیتے ہو، اور خود چونکہ آپ لوگوں نے ایک اصول بنا لیا اپنے مسلک کا، تو آپ نے اس کی آڑ میں خبر واحد کو، کئی خبر واحد کو رد کر دیا، بخاری کی، مسلم کی۔ اب میں آپ کو مثال دے چکا ہوں نا کہ دیکھیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے، قرآن نے کہا ہے؟ نہیں، قرآن تو کہا ہی نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا، 2 گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نے آ کے ایک اور طریقہ بتا دیا فیصلہ کرنے کا کہ اگر 2 گواہ نہ ملیں، ایک گواہ اور ایک قسم مل جائے تو اس سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال خبر واحد حجت ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے صحابہ کرام نے، آپ ذرا غور کیا کریں اس کے اوپر۔ اگر وہ خبر واحد کہہ کر احادیث کو رد کرنے والے ہوتے تو وہ کہتے مسجد نبوی ہمارے قریب ہے، ابھی 3-4 آدمی کو بھیجتے ہیں، تصدیق کریں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ نماز ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے۔ اب ایک آدمی کی بات کی بنیاد پہ انہوں نے نماز کے دوران قبلہ تبدیل کیا، وہ بھی رکوع کی حالت میں، جبکہ حرکت کرنا ہی مشکل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ لیکن میں اور آپ یہ حدیث ہم نے کتنی دفعہ سنی ہے کہ شلوار اور چادر ٹخنوں سے لڑکانا یہ کیا ہے جی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے کلام نہیں کریں گے، اللہ ایسے آدمی پہ ناراض ہے۔ یہ حدیث ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں بوڑھا ہونے کا۔ کیا انتظار کر رہے ہیں جی؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عمل کریں گے اس کے اوپر، ابھی تو جوان ہیں۔ اور صحابہ کرام نے فوری طور پہ عمل کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں فقال فدارو کما ہم، وہ گھوم گئے جیسے کہ وہ تھے۔ کدھر گھوم گئے؟ قبل البیت، بیت اللہ کی طرف۔ وکانت الیہود، اور جو یہودی تھے، قد اعجبہم، آپ ان کو اچھے لگتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو کیا لگتے تھے؟ کب؟ اذ کان یصلی، جب آپ نماز پڑھتے تھے، قبل بیت المقدس، جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تب آپ یہودیوں کو کیا لگتے تھے؟ اچھے لگتے تھے۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اہل الکتاب کا عطف کس کے اوپر ہے؟ اب یہ دیکھیں ذرا، اس کا تعلق پچھلی عبارت سے جوڑیں ذرا جی عثمان بھائی۔ الیہود، کہ آپ یہودیوں کو بھی اچھے لگتے تھے اور اہل کتاب کو بھی اچھے لگتے تھے۔ کیوں جی؟ یہودی اور ہیں، اہل کتاب اور ہیں؟ اہل کتاب کا لفظ ذرا عام ہے نا، کیونکہ اس میں یہودی بھی داخل ہیں اور عیسائی بھی داخل ہیں، اور یہ لوگ ایسی عبارتیں ہم بھی استعمال کر دیتے ہیں، ایسی عبارتیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستان اور بر صغیر کے لوگ، یہ یہاں کی
مقامی تہذیب کا خیال نہیں رکھتے۔ اب جب میں نے بر صغیر کہا ہے تو کیا بر صغیر میں پاکستان کا لفظ شامل نہیں ہے؟ شامل ہے، داخل ہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں عطف العامی علی الخاص۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عطف العامی، پہلے خاص کا تذکرہ کیا، یہودی خاص ہو گیا، اہل کتاب لفظ عام ہو گیا، تو عام کا خاص پہ یہ عطف ہے۔ تو یہودی جو تھے انہیں نبی علیہ السلام، یہودی اور اہل کتاب انہیں نبی علیہ السلام اچھے لگتے تھے جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فلما ولا وجہہ قبل البیت، اور جب آپ نے اپنا چہرہ کر لیا کدھر؟ بیت اللہ کی طرف، انکروا ذالک، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اسے برا جانا، اسے عجیب جانا، اسے انہوں نے کیا جانا؟ عجیب جانا۔ قال زہیر، زہیر کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ زہیر کہتے ہیں امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ زہیر کہتے ہیں کہ حدثنا ابو اسحاق، ہمیں یہ حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، عن البرائی، کس سے؟ برا سے۔ زہیر ابو اسحاق عن البرا فی حدیثی ھذا، اس حدیث میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہو ماتا۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ مزید اضافہ بھی آیا ہے اس روایت میں، وہ کیا؟ کہ انہو مات علی القبلہ، فوت ہو گئے قبلہ پہ، فوت ہو گئے کون سے قبلہ پہ؟ پہلے قبلہ پہ۔ کون سا قبلہ؟ بیت المقدس۔ فوت ہو گئے منسوخ قبلے پہ، کینسل شدہ قبلے پہ، پہلے قبلے پہ۔ کون فوت ہو گئے؟ رجال۔ کون فوت ہو گئے؟ وہ آگے چل کے، ماتا کا فاعل کون ہے؟ رجال۔ ماتا کا فاعل کیا ہے؟ بولیے علماء کرام، فوت ہونے والے کون ہیں؟ رجال۔ فوت ہو گئے اس قبلے پہ کچھ لوگ، درمیان میں فعل اور فاعل کے درمیان میں یہ لفظ آ گیا تھا قبل ان تحول، قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے، قبل ان تحول، قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے۔ تو فوت ہو گئے قبلے پہ رجال، ان کچھ لوگ، کب فوت ہو گئے؟ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، ان کو مکہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وقتلوا، قتل ہو گئے۔ فلم ندری، تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ما نقول فیہم، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا ایمان قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھی، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فانزل اللہ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ سمجھے؟ اب تو امام بخاری بیان کرنا چاہتے تھے اس آیت کا اور حدیث کا تعلق، تو اس کی وجہ سے وہ، یعنی کہ دوسری روایت میں سے، وہ بھی زہیر کی ہے، دوسری روایت میں سے اس حدیث کا یہ حصہ بھی لے کر آئے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی پھر؟ کہ صحابہ کرام پریشان تھے، کن کے تعلق سے پریشان تھے، کن کے بارے میں پریشان تھے؟ ان صحابہ کرام کے بارے میں جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہوئے، قتل ہوئے، پریشان تھے کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا ایمان قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کی نمازیں قابل قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ تو اللہ نے آیت اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ ایمان سے کیا مراد ہے پھر؟ نماز۔ تو اس سے پتہ چلا، اور ہم کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الایمان، اور باب کیا ہے؟ باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز جو ہے وہ ایمان کا کیا ہے؟ شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں کہ داخل نہیں ہیں، اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ایمان نیک اعمال کرنے سے بڑھے گا، اور جب فرائض پہ عمل نہیں کریں گے یا گناہ کریں گے تو پھر یہ ایمان کیا ہو جائے گا؟ گھٹے گا، کم ہوگا، اس میں نقص آئے گا، کمی آئے گی۔ چلیں جی، اس حدیث سے بھی ہم فارغ ہوئے۔ بس یہاں پہ اتنا مسئلہ تھوڑا سا ہے جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے،
وہ کہتے ہیں بھی قبلہ تو بہت جلدی تبدیل ہو گیا تھا، لڑائی فرض ہونے سے پہلے قبلہ تبدیل ہو گیا تھا. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں براء بن عازب کہ کچھ لوگ جو ہیں قبلہ تبدیلی سے پہلے ہی قتل ہو گئے تھے؟ اس سے پہلے تو جہاد ہوا ہی نہیں، قتل کیسے ہو گئے تھے؟ تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، قبلہ تبدیلی سے پہلے کوئی جہاد نہیں ہوا، لیکن جہاد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی پہلے قتل ہی نہیں ہوا. جہاد فرض ہوئے بغیر بھی مسلمانوں میں سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کافر کسی کو قتل کر سکتا ہے، اگرچہ جہاد ابھی شروع نہیں ہوا. تو قتل ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ. چلیں جی.